ہرا گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے، اگر طیبہ کو جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے۔ روحانی معلومات میں آپ سبھی کا خوش آمدید۔ ہم انبیاء اکرام اور اولیاء اکرام کی باتیں کر رہے ہیں۔ تو ابھی تک میں حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں بتا رہی تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے اللہ پاک نے کس طریقے سے پیدا کیا اور کتنے دن میں پیدا کیا اور کتنی رنگ کی مٹیوں میں پیدا کیا۔ اب میں اس کے بعد یہ بتاؤں گی کہ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں کس طریقے سے رہے، جنت میں ان کا سفر کیا تھا، جنت میں ان کی زندگی کیسے گزری، اس کا حال بتاؤں گی۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کا نکاح حضرت حوا سے ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو جنت میں بھیج دیا۔ بہت سے بعض لوگ کیا کہتے ہیں کہ دنیا میں جب ہم لوگ آئے تھے، جو دنیا کا پہلا شخص تھا اس کے پاس کوئی نہ کپڑا تھا نہ کچھ، اس کے بدن چھپانے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی۔ یہ بات سراسر غلط ہے، کیونکہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں بھیجا تھا تو اس نے کہا تھا کہ ہم نے تمہیں کھانے کے لیے کھانا دیا، پہننے کے لیے کپڑا دیا، سونے کے لیے بستر دیا۔ اگر اللہ تعالیٰ اگر وہ شخص کپڑا نہیں پہن کر آیا ہوتا تو اللہ تعالیٰ وہاں پر کپڑے کا ذکر کیوں کرتا؟ جب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا جنت میں رہنے لگتے ہیں تو ان سے اللہ تعالیٰ نے ایک اطلاع کر دی تھی، اے آدم، اے حوا، تم جنت میں ہر جگہ گھومنا، ہر چیز کھانا پینا، مگر خبردار تم اس درخت کے قریب مت جانا۔ وہ درخت یا تو گندم ہے یا پھر انگور ہے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے انگور ہے اور بعض روایتوں میں گندم آتا ہے۔ گندم یعنی گیہوں، اور گندم ہی کا زیادہ تر ہی روایت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی اطلاع کی تھی کہ اے آدم، اے حوا، تم جنت میں ہر طرف جانا مگر گندم کا پیڑ کے قریب مت جانا اور گندم مت کھانا، ورنہ تمہیں جنت سے نکال دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ان کو اس چیز سے پہلے ہی خبریاب کر دیتا ہے۔ اور شیطان اس ٹائم پہ آسمان میں کہیں بھی آ جا سکتے تھے سوائے جنت کے۔ تو شیطان یعنی ابلیس، اس کا نام پہلے عزازیل تھا۔ جب وہ اس چیز کے بارے میں جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور حضرت حوا کو جنت میں بھیج دیا ہے اور میں یہاں پر ہوں اور میں جنت نہیں جا سکتا، تو میں بہکاؤں گا کیسے، میں انہیں گناہ کیسے کراؤں گا اور میں انہیں جنت سے کیسے نکلواؤں گا؟ تو وہ اس انتظار میں جنت کے قریب بیٹھا رہتا ہے۔ اور اس سمے پر جنت میں سانپ اور مور بھی ہوا کرتے تھے۔ تو جب یہ ہوتا ہے کہ کیا نام ہے، شیطان کہتا ہے کہ مجھے اندر جانا ہے، میں کیسے جاؤں اندر؟ اتفاق سے ایک دن مور باہر آتی ہے اور مور کہتی ہے، مور سے ملاقات ہوتی ہے تو کہتا ہے شیطان، اے مور، میں اللہ کا بہت رہنما بندہ ہوں، میں اللہ کا فرشتہ ہوں، مجھے جنت میں جانا ہے مگر میں کسی وجہ سے زخمی ہو گیا ہوں تو میں جنت میں نہیں جا سکتا، تو مجھے جنت لے چل۔ تو کہتی ہے کہ میں تو جنت نہیں لے جا سکتی کیونکہ میں کمزور ہوں، مگر ہاں میرا ایک دوست ہے، میرا ایک یار ہے جو تمہیں جنت تک لے جا سکتا ہے، تمہیں جنت کی سیر کرا سکتا ہے، وہ ہے سانپ کا۔ جب سانپ اس کو، شیطان کو اڑا کر کے جنت میں لے کر کے جاتا ہے، اللہ تعالیٰ تو جانتا رہتا ہے یہ تو اللہ تعالیٰ کی مرضی تھی، تو اللہ نے سانپ کو جنت سے نہیں نکالا۔ جب شیطان جنت میں جاتا ہے تو شیطان حضرت حوا کو بہکاتا ہے، اے حوا، تو حضرت آدم کی بیوی ہے، اے حوا، تو حضرت آدم کی جوزہ ہے، اے حوا، تو حضرت آدم کی شریک حیات ہے، تو ان کی جنت کے ساتھی ہے، اے حوا، تو انہیں اس چیز کے لیے بول، تو ان سے گندم کی فرمائش کر، وہ ضرور ضرور تیرے لیے گندم لے کر کے آئیں گے۔ تو جب حضرت حوا اتنا سنتی ہیں تو وہ اس کے بہکاوے میں آ جاتی ہیں اور کہتی ہیں حضرت آدم علیہ السلام سے، اے آدم، اے میرے شریک جنت، اے میرے شریک حیات، اے میرے شوہر نامدار، آپ میرے لیے جنت سے، آپ میرے لیے گندم کا پیڑ لے آئیں، گندم کا پھل لے آئیں تاکہ میں اسے کھا لوں، مجھے اس کی بہت بے چینی ہے، میں اسے کھانا چاہتی ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں پہلے تو یہ خیال آتا ہے کہ میرے مولا نے اس درخت کے قریب جانے سے منع کیا ہے، اس درخت کا پھل کھانے کے لیے منع کیا ہے، لیکن
से माफ़ी तलब कर ली जाएगी। फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हज़रत हव्वा के लिए गंदम ले आते हैं। तो गंदम रूह से ज़्यादा नरम होता है और शहद से भी ज़्यादा मीठा होता है। तो उसे दोनों लोग खा लेते हैं, अल्लाह का कहर उन पर नाजिल हो जाता है। और बाज़ रिवायतों में कहा जाता है कि जो गंदम जो बीज से फटा हुआ होता है, इसी वजह से उसकी मेन वजह यही है कि जब हज़रत आदम ने सामने से तोड़ करके हज़रत हव्वा के हाथ में दिया तो वो बीज से टुकड़ा हो गया था। इस वजह से आज गेहूँ बीज से चीरादार रहता है। तो जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा ने खा लिया तो उन पर अल्लाह ताला का कहर नाजिल हो गया, उन पर अल्लाह नाराज़ हो गए। उनसे कहा, ए आदम, ए हव्वा, तुम्हें जन्नत से बाहर निकाला जाता है, तुम्हें दुनिया में भेजा जाता है, तुम्हें दुनिया में भेज दिया जाता है। जब उनको और उनके साथ साथ उस शैतान को और उस मोर के साथ उसको सांप को भी भेज देता है और कहता है, ए आदम, तुझे और हव्वा को दूर किया जाता है, तुझे और हव्वा को एक दूसरे से जुदा किया जाता है। जब तुम लोगों की माफ़ी कबूल की जाएगी, जब तुम लोगों की माफ़ी कबूल हो जाएगी तो तुम दोनों एक दूसरे से मिल जाओगे, तुम्हारी तौबा कबूल कर ली जाएगी तो तुम एक दूसरे के करीब हो जाओगे। जब अल्लाह ने उन्हें जन्नत से निकाल दिया तो वो दुनिया में जाते हैं और दुनिया में जाते हैं तो उनकी नई ज़िंदगी शुरू होती है। उनकी ज़िंदगी कैसे थी, क्या थी, उनके साथ क्या हुआ दुनिया में, दुनिया किस तरीके से उनसे आगे चली, उनकी नस्ल आगे कैसे बढ़ी, और उसके साथ ये बात क्या बताऊंगी कि दुनिया में सबसे पहला कत्ल किसने किया और किस वजह से किया। इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में मैं ज़िंदगी कैसे थी, क्या थी, उनके साथ क्या हुआ दुनिया में, दुनिया किस तरीके से उनसे आगे चली, उनकी नस्ल आगे कैसे बढ़ी, और उसके साथ ये बात क्या बताऊंगी कि दुनिया में सबसे पहला कत्ल किसने किया और किस वजह से किया। इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में मैं आप सभी को इसके मुतालिक से बताऊंगी। और दूसरी चीज़ ये कि अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो और अगर हमारा आगे का बयान आप लोग सुनना चाहते हैं तो हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर करें। और अगर जो भी आप लोगों का इनके मुतालिक से कुछ पूछना हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला आपको आपके जो भी सवालात होंगे वो वीडियो के ज़रिए आप तक पहुंचा दिए जाएंगे। गलतियों गुस्ताखियों को माफ़ फरमाइएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।